کھڑے ہو کے پیشاب کر لے احتیاط کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتری ہے. تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا. ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا جس کلپ میں علی مرزا یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. یعنی آج سے پہلے اسلام کے اندر یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور یہ حضور کی سنت ہے. یہ دعویٰ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ دعویٰ 15ویں صدی کے اندر ایک آنے والا فتنہ جس کو لوگ رافضی کے نام سے جانتے ہیں، کتابی کے نام سے جانتے ہیں، وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. اب وہ دعویٰ یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے صرف بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا. اسی لیے وہ اس کو صرف 2 ہی کتابوں کے نام یاد ہیں، بخاری اور مسلم. وہی 2 حدیثوں کی کتابوں کے نام یاد ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں، اور امام بخاری نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اب بخاری شریف میں اور مسلم شریف کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں کھڑے ہو کے پیشاب پھرنے والی، یعنی کھڑے ہو کے پیشاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، جبکہ وہ حدیثیں منسوخ ہیں. اور ان کو ماننا بھی یہ جو ہے جہالت ہے لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ اب میں آپ کو ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی آپ سمجھیے گا کہ امام بخاری نے جو حدیث بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب پھرنے کی حدیثوں کو نقل کیا. اس میں امام بخاری باب باندھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب پھرنے کے لیے وہ باب باندھتے ہیں. کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب پھرنے کا باب باندھتے ہیں، یعنی دونوں باب باندھے، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، دونوں کو باب اس میں باب میں نقل کیا انہوں نے. لیکن اب سب سے اہم بات یہ کہ اس میں انہوں نے صرف اور صرف کھڑے ہونے کی حدیثیں پیش کی، اس کے علاوہ بیٹھ کر پیشاب کی حدیثیں اس کے اندر انہوں نے نقل نہیں کی. تو سوچنے والی بات خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب باب باندھا تو باب میں لکھتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب پھرنا، یہ باب میں نقل کر رہے ہیں، اور پھر لکھنے والی حدیث جب وہ لکھتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب پھرنا. تو ان حدیثوں کو اور امام مسلم کی جو مسلم شریف کے اندر حدیثیں ہیں ان کو اٹھا کر اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب پھرتے تھے، جبکہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں. اور جب کوئی ایسی حدیث آتی ہے جو آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان حدیثوں کو نہیں مانا جاتا ہے، وہ منسوخ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری نے جو باب باندھا اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ صرف اور صرف اسی حدیث پر رہتے ہیں، امام بخاری کی دوسری کتابوں کو نہیں دیکھتے کہ امام بخاری نے دوسری کتاب کے اندر بھی کچھ کہا ہے، اور دوسری کتابوں کے اندر اور بھی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں. ان کو یہی پتہ نہیں امام بخاری کی کتابیں کتنی ہیں، صرف ایک بخاری شریف کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو وہ نہیں جانتے. چلیے بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا. امام بخاری دوسری کتاب ان کی جو ہے وہ التاریخ الکبیر، یہ ان کی ایک بڑی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 پر یہ حدیث نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے اور وہ کھڑے ہو کر جو پیشاب پھرنے والی حدیث بخاری میں جو انہوں نے نقل کی ہیں اس کے برخلاف اب امام بخاری جو ہے حدیث لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب پھرنا چاہیے، اور یہی حضور کی سنت ہے. یعنی امام بخاری جس کی کتاب آپ نے صرف اور صرف بخاری پڑھی، اس کے علاوہ کوئی کتاب کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں، کوئی کتاب کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، وہی امام بخاری اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر کے اندر بھی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 296 پر کہ بیٹھ کر پیشاب پھرنا چاہیے. یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں. اب ایک حدیث ایسی پیش کروں انشاءاللہ جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے، اور یہ حدیث امام ترمذی لے کر آئے ہیں. امام بخاری کی ایک حدیث پیش کی میں نے، اب امام ترمذی، اب صرف اگر آپ بخاری پر محدود رہیں گے، بخاری تک محدود رہیں گے، جس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب وہ تو بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، تو بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے امام بخاری نے، انہوں نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اور صرف امام بخاری ہی جو ہے انہوں نے ہی کتابیں نہیں لکھی، امام مسلم نے بھی لکھی، امام ترمذی نے بھی لکھی. اس طریقے سے اور بھی ہمارے امام ہیں جنہوں نے کتابوں کو نقل کیا، کتابوں کو لکھا. بہرحال اب دوسری چیز یہ کہ امام بخاری اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر کے اندر کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی. اب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
ان سے ڈائریکٹ حدیث جو ہے ایک ایسی حدیث پیش کرنے لگا جو امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، اور اس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 12 پر اس کو نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی بات کی تصدیق نہ کرنا، بلکہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب پھرتے تھے اور آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ امام ترمذی لکھ رہے ہیں۔ امام بخاری نے بھی کہا، امام ترمذی نے بھی کہا۔ امام بخاری کی صرف اگر بخاری تک آپ محدود رہیں گے، ان کی اور کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے اب امام بخاری کی دوسری کتاب التاریخ الکبیر کے اندر بھی صفحہ نمبر 296 پر حدیث آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ترمذی شریف کی حدیث نمبر 12 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ دعویٰ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ، حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں، وہی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس کی بات کی تصدیق مت کرنا جو تم سے یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، حضور کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، یہ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے حسن ہے، اور یہ حدیث معتبر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آپ امام ترمذی کی اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، اور بلکہ اس حدیث کو اپنے اور غیروں کے کئی سارے مفکروں نے اس حدیث کو، محققین نے صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا گیا۔ یعنی 15ویں صدی سے پہلے یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حضور کی سنت ہے، لیکن 15ویں صدی کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام علی مرزا ہے، اور وہ 15ویں صدی میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور کی سنت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ کس طریقے سے ہماری بھولی بھالی عوام کو جہالت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے بھولی بھالی عوام کو جہالت کی طرف ڈبویا جا رہا ہے۔ یعنی جس نبی کی تعلیم یہ تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے، بخاری کی بڑی معتبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ یعنی جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے اس پر اللہ کا عذاب مسلط کیا جائے۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سوچے تو صحیح، ذرا اس حدیث پر غور دیں، اس حدیث پر تھوڑا سا آپ توجہ دیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا حضور کی سنت ہے، تو وہ امام بخاری کے خلاف بھی جا رہے ہیں، کیونکہ امام بخاری کی انہوں نے صرف بخاری کو پڑھا، اور امام بخاری کی دوسری کتاب التاریخ الکبیر کو نہیں پڑھا۔ التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری نے حدیث نمبر بخاری کی جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ امام بخاری نے لکھا ہے بخاری شریف کے اندر کہ حدیث نمبر جو ہے فلاں ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے، تو وہ صرف بخاری تک محدود ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں یہ حدیث منسوخ ہے، وہ اس حدیث کو نہیں جانتے۔ امام بخاری نے دوسری کتابیں بھی لکھی ہے، التاریخ الکبیر امام بخاری کی کتاب ہے، اسی کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 پہ لکھا ہوا ہے کہ جو تم سے یہ دعویٰ کرے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی بات کی تصدیق مت کرنا۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ امام ترمذی شریف کی حدیث نمبر 12 پہ حضرت عائشہ سے ڈائریکٹ حدیث لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی بات کی تصدیق مت کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہمیشہ حضور بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ تو امام ترمذی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، امام بخاری بھی التاریخ الکبیر کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام بخاری نے بھی حدیث نقل کی ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک صرف بخاری اور مسلم پڑھی، ان کو کیا پتا کہ حدیثیں ہیں کیا؟ وہ صرف بخاری تک محدود ہیں، صرف مسلم تک محدود ہیں۔ حدیثوں کی اور بھی کتابیں امام بخاری کی ہیں، ان کو بھی تو پڑھ کے دیکھیں ان پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہماری بھولی بھالی عوام کو گمراہیت کے راستے پر لے کر جایا جا رہا ہے، اور بھولی بھالی عوام گمراہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ اس دور کے اندر ان جیسے فتنوں سے ہماری بھولی بھالی عوام کو محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔